علامہ محمد اقبال اللہ جل مجدہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کا جو فلسفہ ہے ظاہر ہے انہوں نے قرآن مجید سے اور حضور علیہ السلام سے لیا۔ وہ 7 نقاط کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی پہچان اور معرفت ذات یعنی ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ دوسرا، معرفت حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کی پہچان کہ آپ وہ کامل نمونہ تھے کہ ایک کامیاب انسان، ایک خدا کا بندہ اور خدا کا کامل عبد جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس کا آپ نمونہ تھے۔ تو اس لیے جتنی آپ کی پہچان ہوگی اتنا بندے کے لیے یہ حصول اور اس کا حاصل کرنا آسان ہوگا۔ تیسری چیز اور تیسرا نقطہ یہ کہ وہ اللہ پاک کی پہچان اور معرفت کے متعلق کہ خدا کون ہے، کہ خدا ہمارا محتاج نہیں، اس نے اپنی محبت سے ہمیں پیدا کیا اور اپنی صفات کا مظہر بنانے کے لیے پیدا کیا اور ہمیشہ ساتھ رکھنے کے لیے پیدا کیا، کوئی عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو یہ اور چوتھا نقطہ یہ کہ یہ کائنات کیا ہے، تسخیر کائنات، یعنی معرفت ذات تسخیر ذات سے تسخیر کائنات تک، کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ جل مجدہ نے پیدا کی انسان کی خدمت کے لیے، اس کو تسخیر کر دیا گیا، لیکن اب انسان اپنی صلاحیتوں اور جب اللہ جل مجدہ کے ساتھ اس کی کائنات کے خالق کے ساتھ تعلق رکھے گا تو وہ اس کی بھی جتنے بھی اس کے راز ہیں اور اس کی صلاحیتیں ہیں اور اس میں جو طاقتیں ہیں اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے انسان مستفیض ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ہے انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اس نے کرنا کیا ہے۔ تو اس پہ کہ یہ مقصد اس کا کیا ہے، یہ کیوں اس دنیا میں آیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی صفات کا مظہر بن سکے، اس کا خلیفہ کے طور پر اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی ذات و صفات کا مظہر وہ بن سکے، اور پھر اس کے مقصد کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا، وہ پھر حضور علیہ السلام کی زندگی ہے اس کا طریقہ۔ اور پھر آخر اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سے شروع کر کے کوشش کرنی ہے کہ پوری جو دنیا ہے اور انسانیت ہے وہ بھی اس سے روشناس ہو، اور جہاں جہاں تک بندے کا بس چلتا ہے وہاں تک جو ہے وہ اس روشنی کو پہنچائے اور اس عالم کو جو ہے روشن کرے، اور یہ ایسے کرتے کرتے ہی اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے۔